بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا اس کا بہت اچھا رد عمل سامنے آ رہا ہے، خاص طور پر اسلامی ممالک کی طرف سے بہت ہی مثبت اور بہت ہی خوش آئند رد عمل ہے۔ اس سے پہلے تو قطر اور متحدہ عرب امارات نے بھی ایسے معاہدے میں شمولیت کا اظہار کیا، اور اب تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں ایران نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا اور ایران نے اس معاہدے کو اسلامی دنیا کے لیے بہت ہی خوش آئند اور باعث وقار قرار دیا ہے، باعث عزت قرار دیا ہے۔ اور یہ تو بات ہے ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ اس لحاظ سے تو ایک بہت ہی مثبت قدم ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں کی طاقت میں تو اضافہ کرتا ہی ہے، مگر جو اس میں عزت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی پاسبانی کا اعزاز حاصل ہو۔ یہ پاسبانی ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی ہمارے لیے وقار کی بات ہے، بڑی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو اب ایران کا اس سلسلے میں خیر مقدم کرنا، ایران کے اس خیر مقدم کا تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے جتنا بھی اس کے لیے بہتر احساسات کا اظہار کیا جا سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر ہے جو عوامی سطح پہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، تو اس سلسلے میں کچھ حکومت کی طرف سے جو اس میں مداخلت ہونی چاہیے اس کے سلسلے میں ہم کچھ اس کا اظہار کریں گے۔ وہ یہ کہ ایک خاتون نے، کوئی خاتون اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے، یا شوہر کا اور اس کا دونوں کا جھگڑا ہوا اور وہ اپنی نند کے گھر چلی گئی، اور وہاں جا کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ اب اپنے آپ کو آگ لگا لینا، خودسوزی کرنا، مطلب بہت ہی، جب انسان زندگی سے مایوس ہو جائے، بہت ہی اس کے لیے حالات کا قابل برداشت نہ رہے، اس وقت ہی یہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کچھ گھریلو تشدد کے حوالے سے کچھ اقدامات کے سلسلے میں کچھ ذکر سنتے آئے ہیں، اگر یہ کوئی اس نوعیت کا واقعہ ہے تو حکومت کو اس سلسلے میں مداخلت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کو
مطلب اس سلسلے میں جو ضروری کردار ہو وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ایسے سنگین واقعات سماج میں، ہمارے معاشرے میں دوبارہ وقوع پذیر نہ ہو۔ یہ خبر پڑھ کر بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ اس خاتون نے اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں ہوگی کہ اس نے یہ قدم اٹھا دیا۔ بہت ہی دکھناک بات ہے۔ تو اس سلسلے میں متعلقہ تمام ادارے، لوگ اور حکومت، جو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اس سلسلے میں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، بھارت کے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے جو اپنی جیت کے بعد بیان دیا اور کرکٹ کو سیاسی بنانے کی کوشش کی، اس پر بہت رد عمل کا اظہار ہوا ہے، بہت شدید رد عمل ہوا ہے، اور وہ ٹھیک رد عمل ہوا ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنا چاہیے۔ وہ کرکٹ ہو یا کوئی بھی اس نوعیت کی سرگرمی ہو، اسے سیاسی نہیں بنا دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ضرور بھرپور طور پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ مطلب بھارتی حکومت کو مطلب اس سلسلے میں جو ضروری اقدام ہونا چاہیے وہ اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، عمران خان کی ضمانت کے توشہ خانہ کیس میں 119 ملین جو ضمانت کی انہوں نے درخواست دی ہے، اس کے 2 گواہ باقی ہیں۔ تو آج ان کا بھی، اگر آج وہ دونوں گواہ جو ہیں ان پر جرح ہو گئی، تو عمران خان کی ضمانت کے سلسلے میں بھی آج فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اور اب دیکھیے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ شاید ضمانت نہ ہو سکے گی، کیونکہ اسی کیس میں 10 سال ان کو سزا ہو چکی ہے۔ اور یہ اگرچہ یہ بات تو ہے کہ ضمانت تو ظاہر ہے اسی خیال سے دی گئی ہوگی کہ جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور اگر ہائی کورٹ بھی ان کی سزا کو برقرار رکھتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ تو ضمانت تو انہوں نے اسی بنیاد پر دی ہوگی کہ یہ جب تک کیس کا آخری فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ تو اب اگر 10 سال جس عدالت نے سزا دی ہے تو اس ظاہر ہے کہ ٹھوس بنیادوں پر دی ہوگی، کچھ دلائل کی بنیاد پر دی ہوگی، بے بنیاد تو سزا نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ان کے مقدمے میں کوئی نرم پہلو ہوں گے تو ہی ضمانت پر بھی غور ہو سکے گا، مگر کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ پہلے ان کو سزا ہو چکی، اس لیے یہ امکان کم ہے
کہ ان کی ضمانت ہو جائے، مگر کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ نچلی عدالت جو فیصلہ کرے اس سے اوپر والی عدالت اس فیصلے کو برقرار ہی رکھے. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اگر وہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے تو وہاں کچھ ایسے نقطے سامنے آ جائیں کہ ان کی ضمانت ممکن ہو جائے. بہرحال دونوں نقطہ ہائے نظر کے تجزیہ کار اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اب جو دو گواہ رہ گئے ہیں ان پر جرم مکمل ہونے کے بعد جب عدالت فیصلہ کرے گی تو کیا فیصلہ کرتی ہے. ناظرین، آج کے ولاگ میں اتنا ہی. ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے. اور اگر ہماری باتیں آپ کو ٹھیک لگی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.